بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 نومبر 2015 کی وہ صبح لاہور ایئرپورٹ پر ویزیبلٹی یعنی دیکھنے کی حد بہت کم تھی اور ایک بوئنگ 737-400 کراچی سے لاہور کی طرف آ رہا تھا۔ شاہین ایئر فلائٹ 142 ایک معمول کی ڈومیسٹک فلائٹ جس میں 121 لوگ سوار تھے۔ مسافروں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں ان کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی جہاز لاہور کے رن وے کے قریب پہنچا، کاکپٹ کے اندر کنفیوژن بڑھنی شروع ہو گئی۔ خراب اپروچ، غلط فیصلے، خراب ویزیبلٹی اور ایک ایسا سلسلہ جو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ پھر اچانک جہاز نے رن وے کو ٹچ ڈاؤن کیا، ایک زوردار جھٹکا لگا۔ چند سیکنڈ بعد مین لینڈنگ گیئر ٹوٹ گیا، جہاز بے قابو ہو کر رن وے سے باہر پھسلنے لگا۔ انجن زمین سے رگڑ کھاتے ہوئے چنگاریاں نکال رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا اور جہاز کے اندر چیخیں گونج رہی تھیں۔ اوور ہیڈ لاکرز کھل گئے، سامان مسافروں پر گرنے لگا اور لوگوں کو لگا کہ شاید یہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ لیکن حیران کن طور پر وہ 121 لوگ زندہ بچ گئے، الحمدللہ۔ عام لوگوں کے لیے یہ شاید ایک عجیب حادثہ تھا، ایک رن وے ایکسیڈنٹ، ایک خراب لینڈنگ، لیکن ہم جیسے لوگ جو ایئر ٹریفک کنٹرول میں تھے، ہم جانتے تھے کہ یہ حادثہ صرف ایک لمحے کی غلطی نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی ایئر لائن کی اندرونی تباہی کا نتیجہ تھا جو کئی سالوں سے آہستہ آہستہ اپنے ہی وزن تلے گر رہی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات، ہم نے اس سانے کے آثار بہت پہلے دیکھ لیے تھے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو میری ڈیڈلی بلنڈر والی کہانی یاد ہوگی، جہاں ایک پائلٹ تقریباً اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب عمارتوں سے ٹکرا گیا تھا کیونکہ وہ ٹریک سے 2 میل ہٹ چکا تھا۔ اس دن میں نے ایک وائرلیس کال سے 100 جانیں بچائی تھیں، الحمدللہ۔ لیکن جو بات میں نے اس وقت نہیں بتائی وہ یہ تھی کہ یہ بلنڈر صرف پائلٹ کی غلطی نہیں تھی، یہ ایک خطرناک بیماری کی علامت تھی جو پوری ایئر لائن کے اندر پھیل چکی تھی۔ آج ہم صرف ایک فلائٹ کی بات نہیں کریں گے، آج ہم دیکھیں گے بٹر فلائی ایفیکٹ، کیسے خاموشی کا کلچر، خراب ایکوپمنٹ، غیر ذمہ دارانہ لیڈرشپ نے پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایئر لائن میں سے ایک کو تباہ شدہ لوہے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ یہ ہے شاہین ایئر کا زوال۔ آئیے واپس چلتے ہیں اس دن اسلام آباد ٹاور میں، جب میں نے کیپٹن سے کہا نیگیٹو، یو آر 2 miles لیفٹ آف ٹریک، اور اس نے اصرار کیا کہ وہ ILS رن وے 30 پر ٹھیک پوزیشن پر ہے۔ تو میں حیران رہ گیا، ایک تجربہ کار کیپٹن، میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں، اپنے ہی انسٹرومنٹس کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے چند ماہ بعد ملا جب میں نے اسی ایئر لائن کے ساتھ ایک فیم فلائٹ کی۔ کراچی میں ان کے آپریشنز آفس میں اپنے کاکپٹ سیٹ کی کنفرمیشن کے لیے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک ایسی بریفنگ سنی جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ آپریشنز آفیسر نے کیپٹن سے کہا، اس جہاز کا ILS سسٹم خراب ہے، اسلام آباد کو مت بتانا، ILS اپروچ ریکویسٹ کرنا، لیکن اصل میں VOR پاتھ فلائی کرنا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایئر لائن کیا ایسا کر سکتی ہے کہ ہوائی جہاز کے لینڈنگ سسٹم میں ایک خرابی کو چھپانے کے لیے وہ اپنے پائلٹ کو یہ بریفنگ دیں کہ ایئر ٹریفک کنٹرول کو پتہ نہ چلے کہ اس جہاز کا ILS سسٹم خراب ہے، اور بس ایک دوسری اپروچ مینولی فلائی کرتے رہیں جب تک رن وے نظر نہ آ جائے، اور پھر فائنل پوزیشن ایڈجسٹ کر کے لینڈنگ کر لینی ہے۔ یہ سب صرف اس لیے کہ کہیں یہ جہاز اس خرابی کے باعث گراؤنڈ نہ کر دیا جائے اور ان کی فلائٹ کینسل نہ ہو جائے۔ اتنے مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی۔ یہ ایک بلنڈر تھا۔ شاید اس پائلٹ کو یہ بریفنگ دینے والا آپریشنز آفیسر یہ بھول گیا تھا کہ لینڈنگ کے وقت اگر ویزیبلٹی کم ہوئی اور پائلٹ یہی حرکت کرتا رہا تو وہ ایسی جگہ پہنچ سکتا ہے جہاں سے ریکور کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس بات کا امکان بہت زیادہ تھا کہ ILS کے بغیر وہ رن وے کی سینٹر لائن کی سیدھ میں نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ تھوڑا بہت رائٹ لیفٹ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی۔ جب ایک ایئر لائن سیفٹی کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دے تو پھر تباہی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ ڈسپلن کوئی ایسی سوچ نہیں جسے آپ چاہیں آن اور آف کر دیں۔ جب مینجمنٹ یہ فیصلہ کر لے کہ فلائٹ کو ہر حال میں روانہ کرنا زیادہ اہم ہے
بجائے محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچانے کے، تو پھر ایویشن کی تمام حفاظتی دیواریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر غلطیاں کاکپٹ سے نکل کر رن وے تک پہنچ گئیں۔ شارجہ میں شاہین ایئر کے ایک اور جہاز نے ایک ناقابل معافی غلطی کی، اس نے رن وے کی بجائے ٹیکسی وے سے ٹیک آف کر لیا۔ جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ٹیکسی وے ٹیک آف کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوتا، یہ صرف گراؤنڈ پر جہازوں کی سلو موومنٹ کے لیے ایک تنگ راستہ ہوتا ہے۔ وہاں سے ٹیک آف کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی فارمولا 1 کار فٹ پاتھ پر ریس لگانے کی کوشش کرے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ وہ کسی دوسرے جہاز سے اس ٹیکسی وے پر ٹکرا نہیں گیا۔ پھر وہ آخری اور سب سے بھیانک کام سامنے آیا جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ 2015 میں لاہور والی فلائٹ صرف رن وے سے باہر نہیں گئی تھی، رپورٹس کے مطابق پائلٹ کے جسم میں الکوہل کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کہانی واقعی تاریخ ہو جاتی ہے۔ ایک پائلٹ نشے کی حالت میں کاکپٹ تک کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب چیک اینڈ بیلنس کا پورا سسٹم مر چکا ہو۔ اگر ایئر لائن پہلے ہی خراب ILS سسٹمز کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہو تو پھر وہ پائلٹ کی حالت کی پرواہ کیوں کرے گی؟ جب وہ جہاز لاہور میں لینڈ ہوا تو صرف نوز وہیل نہیں ٹوٹا تھا، اس نے ہار مان لی تھی۔ وہ ایک ایسی ایئر لائن کی جسمانی تصویر بن چکا تھا جس نے مینٹیننس کی پرواہ چھوڑ دی تھی، رولز کی پرواہ چھوڑ دی تھی اور انسانی جانوں کی پرواہ چھوڑ دی تھی۔ اس ایئر لائن کا اختتام کسی دھماکے سے نہیں ہوا، یہ ایک سست تکلیف دہ دیوالیہ پن تھا۔ 2018 تک سول ایویشن اتھارٹی بہت کچھ دیکھ چکی تھی، انہوں نے پورا فلیٹ گراؤنڈ کر دیا، صرف حادثات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کلچر کی وجہ سے جسے میں نے برسوں پہلے ان کے چھوٹے سے آپریشنز آفس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ وائرلیس پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے، ایویشن میں چھوٹا جھوٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج ایک خراب سوئی کل ایک تباہ شدہ جہاز بن سکتی ہے۔ شاہین ایئر کا زوال ہر پائلٹ، ہر کنٹرولر اور ہر مسافر کے لیے ایک سبق ہے۔ جہاں پروسیجرز توڑا جائے وہاں سانحہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لاہور والے اس حادثے کی مکمل ٹیکنیکل انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں جس میں نشے میں پائلٹ شامل تھا تو اس کی مکمل ویڈیو ابھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ تھینک یو فار بینگ پارٹ آف یور فلائٹ ریڈار کمیونٹی۔ آپ کی سپورٹ مجھے یہ کہانیاں شیئر کرنے کا موقع دیتی ہے، اور ہاں، میں نے اپنی زندگی کی کہانی بھی اپنی کتاب میرا ریڈار میری دنیا میں لکھ رکھی ہے۔ اس نمبر پر مجھ سے فوراً رابطہ کیجئے، مجھے واٹس ایپ کیجئے، مجھے اپنی باتیں سنائیے، میری باتیں سنیے اور میری کتاب کے بارے میں بھی انفارمیشن لے لیجئے۔ آپ کی سپورٹ مجھے یہ کہانیاں شیئر کرنے کا موقع دیتی ہے تاکہ ہم سب ایویشن سیفٹی کی اصل قیمت کو سمجھ سکیں۔ محفوظ رہیے، پروسیجرز کو فالو کیجئے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔